الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ کل میں نے آپ کو سبق قرآن مجید کا دوسرا حصہ حفاظت یا تدوین قرآن کی وضاحت کی تھی، جو کہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آج آپ کو سبق کا آخری حصہ فضائل قرآن کی وضاحت کروں گی۔ قرآن کریم ایک سچی کتاب ہے۔ اس کی دعوت و پیغام بھی سچائی سے بھرپور ہیں۔ اس کے دلائل مضبوط اور مستحکم ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے جو ہر قسم کے شک و شبے سے پاک ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے قوموں کو عروج اور زوال عطا کرتا ہے۔ اس کی تعلیمات ہر طرح کے شکوک اور شبہات سے پاک ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، یہ کتاب قرآن مجید اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے حوالے سے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال پیش کروں گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ یہ ایسے قرآن پاک کو سننے کا اثر تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کایا ہی پلٹ گئی۔ یہی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے قبل اسلام کے سخت دشمن تھے۔ قبول اسلام کے بعد تمام عالم کو اپنی عظمت و صلاحیت سے حیران کر دیا اور وہ کارنامے انجام دیے کہ آج بھی اس پر فخر کیے جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلندی بخشے گا اور کتنوں کو ہی پست کر دے گا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو مومنوں کے لیے شفا، ہدایت اور نور مبین ہے۔ ایسی کتاب اور ایسا کلام ہے جو پہاڑوں پر نازل ہو اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، پھر ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو ہم دیکھتے کہ خدا کے خوف سے تباہ اور پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہی ہے کہ اگر سنگ دلوں پر نازل ہوں تو وہ اس کے دل موم کے ہو جائیں۔ جاہل اس پر غور کرے تو اس کے دل کی دنیا بدل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو بہترین عمل قرار دیا۔ مزید فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، یا قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفا یعنی سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ بلا شبہ قرآن حکیم ایک کتاب ہدایت، لازوال، صحیفہ الہی، ابدی حقائق، بے نظیر کتاب ہے۔ اس کے آیات و کلمات کی عظمت و تاثیر، دلکشی اور رعنائی ہے، آج بھی بے مثال ہے۔ فضائل قرآن میں عقیدہ توحید کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بار بار ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں، پیراؤں اور مثالوں سے عقیدہ توحید کو ذہن نشین کراتا ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات، صفات، قدرتوں اور حکمتوں میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دنیا دارالعمل اور دارالامتحان ہے۔ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو دائمی اور ابدی ہے۔ ایک دن تمام انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ قرآن مجید نے انبیاء اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس پر ایمان کو لازمی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت کے لیے اپنے نیک بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ انسان ان کی پیروی کر کے صراط مستقیم پر چل سکے۔ چونکہ ملائکہ اللہ کا پیغام لے کر انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اس لیے معصوم ہستیوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ عقائد کے بعد قرآن مجید میں مختلف عبادات کی بھی تلقین کی گئی، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے متعلق مسائل بیان ہوتے ہیں۔ خاص طور پر نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ عبادت کو تقویٰ اور رضا الہی کا ذریعہ قرار دیا۔ قرآن مجید میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر بھی زور دیا گیا ہے۔ افراد سے مل کر معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس لیے ہر فرد کی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں۔ اس سلسلے میں وراثت، نکاح، طلاق، تجارت اور لین دین کرنے وغیرہ کے احکام شامل ہیں۔ والدین، اولاد، پڑوسیوں اور دیگر افراد معاشرے کے حقوق و فرائض بیان کرتے ہیں۔
قرآن مجید میں انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس مقدس کتاب میں والدین کی اطاعت اور اس کے حقوق، میاں بیوی کے فرائض و حقوق، رعایا اور حاکم کے حقوق کا بیان ہے۔ ایفائے عہد، صداقت، امانت، صبر و تحمل کا حکم دیا گیا ہے۔ قتل، نفس، زنا، چوری، بغاوت، غیبت، شراب خوری، جوا، بہتان طرازی سے منع کیا گیا ہے۔ الغرض تمام فضائل کے متعلق احکام موجود ہیں۔ قرآن مجید میں انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بکثرت بیان ہوئے ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ دیگر اقوام کا بھی ذکر ہے جس پر اللہ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن وہ ناشکری اور بے راہ روی کے باعث ہلاک کر دی گئیں اور صفائی ہستی سے اس طرح مٹا دیا گیا کہ کوئی اس کا نام لیوا باقی نہ رہا۔ قرآن مجید میں بار بار کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے تاکہ انسانی مخلوقات کے حوالے سے خالق کائنات کے مرتبے و مقام کو پہچاننے اور اس کی بندگی کا حق ادا کر سکے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیاں انسان کو دعوت فکر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین اسوہ قرار دیا گیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تاکید کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو خدا کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے بغیر دین کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کتاب مقدس کتاب ہے جس کے اندر انسان کی تربیت و تزکیے کی بہترین صلاحیت ہے۔ اس کی تلاوت سے جہاں دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے وہاں عزم و یقین کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔ ایسی مقدس کتاب کی تعلیمات نے عرب جیسی جاہل قوم کو دنیا کی بہترین ہدایت گاہ اور متمدن قوم بنا دیا۔ یہ وہ اعلیٰ و عرفہ کلام ہے جس کی پاکیزہ آیات کی تلاوت سن کر مومنین کے قلوب کانپ اٹھتے ہیں، خشیت الہی سے اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل خدا کی یاد کی طرف مائل اور کلام سن کر آنکھوں میں بے ساختہ آنسو روا ہو جاتے ہیں اور خوف کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ قرآن پاک چونکہ اللہ کا کلام ہے اسی لیے اس کے پڑھنے والوں کے لیے بے پناہ تاثیر لکھ دی گئی ہے۔ اس تاثیر کا انداز قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر آیت اور رشد و ہدایت کا وہ روشن باغ ہے جس سے رہتی دنیا تک فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ قرآن پاک میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا راز، انسانی زندگی کے تمام مسائل اور مشکلات کا حل، رہنمائی اور ہدایت کا پیغام موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے۔ قرآن ان افراد اور اقوام کی کامیابی کی ضمانت ہے جو نہ صرف سچے دل سے اس پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ اس کے احکامات پر بھی ویسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے کہ اس کی ہدایت ہے۔ قرآن شفا ہے، اس سے روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں میں شفا ملتی ہے۔ اس کا سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا دونوں بڑی فضیلت کے کام ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص نے کلام اللہ میں سے ایک حرف پڑھا اس کو 1 نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور یوں کہنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ اس میں الف، لام اور میم ایک حرف اور الگ الگ حرف ہے اور اس کے الگ الگ نیکیاں ہیں۔
اس طریقے سے آج میرا یہ موضوع مکمل ہوا. آج میرا سبق اختتام پذیر ہوا اور آج میرے تینوں حصے قرآن مجید کے مکمل ہو گئے. امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب آپ ان سبق کے سوالات کے جوابات کو یاد کرنا شروع کر دیں اور انشاءاللہ یہ آپ کے ششماہی امتحان کے اس میں موجود ہے یہ سبق. اس کے سوالات کو اچھی طریقے سے یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو ابھی سے یاد کریں گے تو آپ کو یہ امتحان میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی، بلکہ صرف آپ اس کو دہرائیں گے. اللہ حافظ.